عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کے ماں باپ، عورتوں کے پتیوں، عورتوں کے بھائیوں کو حکم دیا، لا تمنعوا، کہ تم اپنی عورتوں کو اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو ان کو منع مت کرو۔ لا تمنعوا ایمان اللہ، اللہ کی بندیاں، اللہ کی جو نیک بندیاں اگر یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتی ہیں، لا تمنعوا، تو تم ان کو روکو نہیں، تم ان کو منع نہیں کر سکتے ہو۔ عورت مسجد میں جا سکتی ہے نماز پڑھنے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، سمجھ رہی ہے نا؟ عورت مسجد میں جا سکتی ہے، صرف پرمیشن ہے اس کے لیے، اجازت ہے، جا سکتی ہے، لیکن عورت کا مسجد میں نماز پڑھنے جانا فرض نہیں ہے، انوارے نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا، عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ دیکھ رہی ہو، عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہیں، پرمیشن ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ کیوں فرض نہیں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بیٹر ہے، زیادہ اچھا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے وہ اپنے گھر کے صحن میں، آنگن میں نماز پڑھے۔ اپنے گھر کے آنگن میں، صحن میں، آنگن میں نماز پڑھنے سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھے، اپنے روم میں نماز پڑھے۔ اور روم سے بھی زیادہ، کمرے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ وہ کسی کوٹھری کے اندر بند کمرے کے اندر بھی کوئی کوٹھری ہو، اس کوٹھری کے اندر وہ نماز پڑھے۔ کیوں؟ مسجد سے زیادہ بہتر ہے گھر میں زیادہ بہتر ہے صحن، آنگن میں، آنگن سے بھی زیادہ اچھا ہے کہ وہ کمرے میں، اور کمرے سے بھی زیادہ اچھا ہے کہ وہ اپنے گھر کی کسی کوٹھری میں نماز پڑھے۔ کوٹھری میں کیونکہ جتنا وہ مردوں سے دور رہے گی، جتنا وہ مردوں سے بچے گی، جتنا مردوں کا آنا جانا ہوگا اور اس سے وہ بچے گی، اتنا ہی اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، سوچو، اسلام کہتا ہے مسجد سے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں۔ مسجد میں نماز پڑھیں گی تو کتنا ثواب ہے؟ مولانا صاحب نماز پڑھائیں گے، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گی، مولانا کے پیچھے، عالم کے پیچھے، حافظ جی کے پیچھے، قاری صاحب کے پیچھے، تو جماعت کا ثواب کتنا ہے؟ اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا، 27 درجہ زیادہ، یعنی اکیلے نماز پڑھیں گی تو 1 نیکی ملے گی، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گی تو 27 نیکی ملے گی۔ کتنا ثواب! اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر میں پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ جب اللہ کے نبی خود نماز پڑھاتے تھے، عورتیں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، لیکن آپ اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے، میری مسجد میں آنے سے بہتر ہے کہ گھر میں نماز پڑھو۔ یہ ہمارے مولانا لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، مدرسے چلانے والوں برا مت ماننا، جو اسلام یہ کہتا ہے کہ عورتیں، نبی کہتے ہو کہ میرے پیچھے پڑھنے سے بہتر اور میری مسجد میں پڑھنے سے بہتر گھر میں ہے، پھر جلسے میں عورتوں کو ایسے بٹھا دینا اور مولویوں کے سامنے لیڈیز کو اس طریقے سے بٹھا دینا، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا نیائے ہے اور کہاں کا انصاف ہے؟ سوچئے، نماز جیسی چیز
जब उस जमाने में औरतें मर्दों के साथ बैठकर मस्जिद में आकर एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकती है, तो आज के फितने के जमाने में मौलवियों के सामने लेडीज बैठ जाए और इस तरीके से जमा हो जाए, ये कहां की जा सकता है? अब आप कहोगे तो मौलवी जलसे वालों के खिलाफ ही बोल रहा है, अब क्या हो? मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। सुन लीजिए मेरी मां बहनों, जब आ ही गई हो तो सुन लीजिए, ये भी सुनाने का मौका है। आइंदा हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा जो जलसा होगा इसी खोपा काटी के अंदर, तो आपका इंतजाम अलग होगा, जेंट्स का इंतजाम अलग होगा, लेडीज के लिए पर्दा लगेगा, जो शरीयत में है वो काम होना चाहिए। तो सुन लीजिए अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, मेरे पीछे मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि और घर में नमाज पढ़े, क्योंकि वो मर्दों से दूर रहेगी। अब घर में भी कभी खाला का बेटा चला आ रहा, कभी चचा का बेटा चला आ रहा, कभी फूफा का बेटा चला आ रहा, कभी कोई चला आ रहा, तो क्या कहा, आंगन में पढ़ना बेहतर है। आंगन में भी कोई ना कोई आ रहा जा रहा है, तो क्या कहा, अपने रूम में नमाज पढ़ना बेहतर है। और रूम के अंदर भी अगर कोई जगह हो अलग अलग, तो वहां जाकर कमरा बंद कर दो और अकेले तन्हाई में चटखनी लगाकर दरवाजा लॉक करके वहां नमाज पढ़ो, ताकि कोई मर्द न आए न जाए, न खाला का बेटा, न फूफा का बेटा, न चचा का बेटा, न भतीजा, कोई नहीं, और तुम अकेले नमाज पढ़ सको। ये शर्म है, ये हया है औरत की इस्लाम के अंदर, इतना दूर रखा है मर्दों से, जबकि जमात का सवाब 27 गुना ज्यादा है। लेकिन फरमाया, आए ख्वातीन खाना, आए घर की औरतों, अगर तुम अपने घर में नमाज पढ़ोगी तो तुमको वही सवाब मिलेगा जो मर्दों को मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने का मिलता है। अब एक और तरीके से सोचिएगा, फिर भी औरतें मस्जिद में जाती थी नमाज पढ़ने, अल्लाह के नबी के जमाने में जाती थी, और मैंने क्या कहा, मना नहीं है, मना नहीं है, जा सकती है, लेकिन लेडीज का इंतजाम अलग हो, जेंट्स का इंतजाम अलग हो, लेडीज का रास्ता अलग हो, जेंट्स का रास्ता अलग हो, पर्दा हो, मर्द और औरत एक साथ न निकलते हो, न आते हो, न जाते हो। अगर ऐसा इंतजाम है तो औरत मस्जिद में जा सकती है, परमिशन है, इजाजत है, वो जा सकती है। अल्लाह के नबी के जमाने में भी जाया करती थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर जाए तो मना भी मत करो, वो मस्जिद में जाया करती थी। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, क्या बोलते हैं। मेरी बहनों सुनना, मेरी माओ सुनना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने आ भी जाए तो पहले मर्दों की सफें लगेंगी, फिर पर्दा होगा, पर्दे के पीछे औरतें खड़ी होंगी। आपने फरमाया, औरतों की सबसे अफजल सफ, सबसे बेहतर सफ वो है जो सबसे पीछे वाली सफ है। औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ती है ना, तो औरतों की सबसे पीछे वाली सफ सबसे अफजल है, सबसे अच्छी सफ है। औरत जितना पीछे रहेगी उतना ज्यादा उसको सवाब मिलेगा, और सबसे पीछे अगर नमाज पढ़ेगी तो उसको और ज्यादा सवाब मिलेगा। और मर्दों के लिए क्या फरमाया, मर्दों के लिए, मर्दों की सबसे आगे वाली सब, सबसे अफजल, सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर, मर्दों की फर्स्ट सफ, पहली सफ सबसे बेहतर, और औरतों की लास्ट सफ। पहली सफ का सवाब कितना है, पहली सफ में सवाब कितना है नमाज पढ़ने का, मालूम है? और ना मालूम हो तो सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर लोगों को, अगर मर्दों को, लोगों को ये पता चल जाए, इस बात का इल्म हो जाए कि आगे नमाज पढ़ने का, सबसे पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब क्या है, तो लोग लड़ेंगे पहली सफ में आने के लिए।
لوگ جھگڑا کریں گے, ایک دوسرے کو مار پیٹ کر آگے بڑھیں گے. جو بعد میں آیا ہوگا وہ بھی پہلی صف میں جانے کی کوشش کرے گا, میں تجھ سے زیادہ پیسے والا, میں تجھ سے زیادہ طاقتور, مجھے پہلی صف میں جانا. لوگ لڑیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اگر معلوم ہو جائے, پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اگر معلوم ہو جائے تو لوگ قرآ ڈالنے لگیں گے. قرآ نہیں جانتی ہو نا, قرآ پرچیاں لکھی جائیں گی, پرچیاں فلاں 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 فلاں, جتنے لوگ آئیں گے سب پرچیاں لکھی جائیں گی اور اس کو ایسے کر کے زمین پہ ڈال دیا جائے گا. اٹھاؤ, جس کا نام نکلے گا وہ آگے صف میں جائے گا. اگر پتا چل جائے کہ اگلی صف میں, فرسٹ صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے تو لوگ قرآ ڈالنے لگیں گے اگلی صف کے لیے. اگلی صف کا ثواب اتنا زیادہ ہے, لیکن اللہ کے رسول نے عورتوں کو کیا کہا ہے, لیڈیز کو کیا کہا ہے, لیکن اے عورتوں تمہارے لیے اگلی صف میں ثواب زیادہ نہیں ہے, تمہارے لیے سب سے زیادہ ثواب کہاں ہے, تم جتنا پیچھے رہو گی, اس لیے کہ تم جتنا پیچھے رہو گی اتنا ہی مردوں سے دور رہو گی, اتنا ہی لڑکوں سے, اتنا ہی مردوں سے دور رہو گی. جتنا عورت اور مرد میں دوری ہوگی اتنا اس عورت کے لیے بہتر ہے. کہاں ہے دوری؟ جلسوں میں بھی. اب کل جہاں جلسہ تھا, کل ہمارا اورنگ آباد مرشد آباد میں پروگرام تھا, کل جہاں جلسہ تھا وہاں ادھر مرد بیٹھے تھے, ادھر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. بالکل اب دوریاں نہیں رہ گئی ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عورت جتنا دور رہے گی مرد سے اتنا افضل ہے اس کے لیے. یہ شرم ہونی چاہیے عورت, شرم ہونی چاہیے یہ عورت کے اندر. مردوں کے پاس جانا, مردوں میں گھسنا, بازاروں میں جانا اور مردوں کے سامنے سے گزرنا. المرأۃ اذا استطارت فمرت بالمجلس, جو عورت خوشبودار کوئی بھی چیز استعمال کر لے, جو عورت خوشبودار کوئی بھی چیز لگا لے اور پھر وہ بازار میں نکل جائے, مردوں کے سامنے سے گزر جائے, خوشبودار کوئی بھی چیز, ڈابر آولا کا تیل لگا لے اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے, چمیلی کا تیل لگا لے اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے, کریم لگا رہی ہے اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے, پاؤڈر لگا رہی ہے اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے, بلکہ آج کل تو صابن بھی جو سوپ استعمال ہو رہا ہے اس میں بھی خوشبو. خوشبودار کوئی بھی چیز لگاتی ہے اور پھر گھر سے باہر نکلتی ہے اور ایسی جگہ سے گزرتی ہے جہاں مرد بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ کے نبی فرماتے فہیا قضا و قضا, وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے. پھر آپ نے فرمایا آنی الزانیہ الزانیہ الزانیہ, وہ بد چلن ہے, وہ بد چلن ہے, وہ بد چلن ہے. کتنا خطرناک جملہ بولا ہے اللہ کے نبی نے, کتنا ڈینجر جملہ. صرف خوشبودار کوئی بھی چیز لگا لے اور نکل جائے, بازار میں چلی جائے, مردوں کے سامنے سے گزر جائے تو اس کے لیے کتنا ڈینجر ورڈ استعمال کیا ہے, کتنا خطرناک جملہ بولا ہے. فہیا الزانیہ الزانیہ الزانیہ, وہ بد چلن ہے, وہ بد چلن ہے, وہ بد چلن ہے. بیٹھ کے بات کر رہے ہو اتنی زور سے. ایک اور چیز سنیے, امام نماز پڑھا رہا ہے, دیکھیے عورت کے لیے کتنا, امام نماز پڑھا رہا ہے, مان لو جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, اللہ اکبر, اور رکوع کرنے کے بجائے سجدے میں چلے گئے, رکوع بھول گئے یا کوئی بھی چیز بھول گئے, تو پیچھے جو مرد ہیں ہمارے جو نماز پڑھ رہے ہیں, اگر ان کو معلوم ہے تو وہ کیا کہیں گے, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یہ کہہ کر ہمیں یاد دلائیں گے. اگر مردوں کو معلوم ہے کہ جرجیس بھول گئے تو کیا کہیں گے, سبحان اللہ, زور سے بولیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے, اور جب سبحان اللہ ہم سن لیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ میں بھول گیا. لیکن اگر مردوں کو نہیں معلوم اور مردوں کے پیچھے لیڈیز ہیں, عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں اور عورتوں کو پتا چل گیا کہ امام صاحب بھول گئے, تو عورت زور سے نہیں بولے گی, سبحان اللہ اللہ اکبر نہیں کہے گی. نماز جیسی چیز
تم تو یہاں منہ چلا رہی ہو، مچھلیاں بیچ رہی ہو، جلسے میں تمہاری آوازیں اسٹیج تک آ رہی ہیں. ارے نماز میں جب امام بھول جائے تو عورت کو اپنے منہ سے سبحان اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. مردوں کے لیے زور سے آواز نکالنا بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اب سوچو اب مرد امام بھول گیا تو عورت کیا کرے گی؟ امام کو یاد دلانا تو کیا کرے گی؟ یہ اپنی 3 انگلی یہ اٹھائے گی اور اس طریقے سے مارے گی اپنے ہاتھ پر، ایسے جس سے امام کے کان تک آواز چلی جائے گی اور وہ سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا ہوں. یعنی عورت کو تصفیق کا حکم دیا، تالی بجانے کا حکم دیا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے کی اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ کتنا بڑا جملہ ہے، سبحان اللہ کتنا بڑا جملہ ہے. پورے زمین اور آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں. سبحان اللہ جس نے کہا زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، لیکن اتنا بہتر اور اتنا اچھا ورڈ بھی عورت مردوں کے سامنے زور سے یوز نہیں کر سکتی ہے اور زور سے نہیں بول سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت کی باریک سریلی اور مہین آواز سے کہیں مردوں کے دل ڈسٹرب نہ ہو جائیں اور وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، فساد میں نہ پڑ جائیں. عورت جب سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی تو گانا کیسے گا سکتی ہے؟ انسٹاگرام پر ویڈیو کیسے بنا سکتی ہے؟ اپنی آواز میں گانے کیسے گا سکتی ہے؟ یوٹیوب پر عورتیں اپنا پرچار کیسے کر سکتی ہیں؟ میری ماں بہنوں ذرا غور کرو. عورت کی آواز کا بھی پردہ، یہ شرم و حیا بتائی ہے اسلام نے. اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب شرم و حیا ہی نکل گئی تو جو تیرا دل میں آئے وہ کر، جو تیرا دل چاہے وہ کر. جب شرم و حیا ہی نہیں رہی تو جو تیرا دل چاہے وہ کر. اچھا ایک چیز اور بتاؤں گا آپ کو، ذرا غور سے سنیے گا. میں جانتا ہوں تمہیں گھر پہ بھی جانا ہے، عورتوں کو تھوڑا جلدی بھی ہوتی ہے اور ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ پوری رات یہاں بیٹھیں، کیونکہ عورتوں کا جتنی جلدی اپنے گھر میں چلی جائیں یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن ایک چیز اور بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا میری ماں اور بہنوں. بہت اچھی چیز بتانے جا رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے گا. جب نکاح ہوتا ہے کسی لڑکی کا، شادی ہوتی ہے کسی لڑکی کی، تو اس لڑکی کے پاس اس دن جس دن نکاح ہوتا ہے اور بارات آ جاتی ہے تو لڑکے کے نکاح سے پہلے، دولہا کے نکاح سے پہلے لڑکی کے پاس لوگ جاتے ہیں. آپ کے ہاں ایسا ہوتا ہے نا؟ آپ کے ادھر بھی ہوتا ہوگا، ہر جگہ یہی ہوتا ہے. ایک وکیل ہوتا ہے اور 2 گواہ ہوتے ہیں. وہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور ایسے ہی رجسٹر لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، وکیل پوچھتا ہے فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، اتنا مہر ہے تمہارا، کیا تم اس لڑکے کو قبول کرتی ہو؟ کیا تمہیں اس کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ کیا تمہیں یہ شادی ایکسپٹ ہے؟ کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں قبول ہے؟ تو وہ لڑکی خاموش رہتی ہے، بولتی نہیں ہے شرم کی وجہ سے. دیکھیے عورت میں کتنی شرم ہوتی ہے، لڑکی میں کتنی شرم ہوتی ہے. دوبارہ پوچھا جاتا ہے، وہ لڑکی خاموش رہتی ہے، شرم کی وجہ سے نہیں بولتی ہے. تیسری بار بھی پوچھا جاتا ہے، وہ لڑکی خاموش رہتی ہے. اس کی جو سہیلیاں وہاں بیٹھی ہوتی ہیں وہ سہیلیاں اس سے کہتی ہیں، بول دے کہہ دے ہاں میں نے قبول کیا، ہاں کہہ دے. سہیلیاں کہلواتی ہیں، جبکہ سہیلیوں کو کہلوانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. لیکن سب تو مولور بنی ہوئی ہیں، سب تو حجنے بنی ہوئی ہیں، مسئلے معلوم نہیں ہیں. ارے لڑکی سے ایک بار پوچھا جائے گا بس کہ فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ اور لڑکی کا بولنا بھی ضروری نہیں ہے. وہ لڑکی جو غیر شادی شدہ کنواری ہے، اب وہ اپنی منہ سے نہیں بول رہی ہے، چپ چاپ بیٹھی ہے، خاموش ہے. بس
اللہ کے نبی فرماتے اذنھا سماتھا، اس لڑکی کی خاموشی ہی اس کی پرمیشن ہے، اس کی اجازت ہے، زبردستی اس سے مت کہلواؤ قبول کیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ لڑکی شرمیلی ہوتی ہے، لڑکیوں کو حیا آتی ہے، لڑکیوں کو شرم آتی ہے، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں زبردستی مت کہلواؤ، لیکن یہاں وکیل اور گواہ زبردستی کہلوا رہا، کہہ دو۔ سہیلیاں زبردستی کہلواتی ہیں، کہہ دو۔ ارے لڑکی کا کہنا ضروری ہے ہی نہیں، اس کا خاموش ہو جانا کافی ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، تم موجود ہو یہاں، چلو تمہارے سامنے ایک بات کہہ دیتا ہوں، اس دن لڑکی کے پاس جا کر نکاح قبول کروانا بھی حدیث میں نہیں آیا ہے۔ جرجیت صاحب کا نکاح آج ہو رہا ہے، جس عورت کے ساتھ، اس عورت سے آج پوچھا جائے ضروری نہیں ہے ہی نہیں ہے، آج کیوں پوچھ رہے ہو اس سے؟ جو لڑکی کے پاس وکیل و گواہ جاتے ہیں، شریعت میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیوں جاؤ گے؟ مولانا صاحب لڑکے کا نکاح پڑھا رہے، جرجی صاحب وکیل بن گئے، دو گواہ لے کے لڑکی کے پاس پہنچ گئے، لو صاحب اس پہ دستخط کر دو، تم نے قبول کیا۔ ارے تم لڑکی کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ کس نے پرمیشن دی تمہیں؟ لڑکی سے پرمیشن صرف اس کا ولی لے سکتا ہے۔ ولی جانتی ہو نا؟ نہیں جانتی ہو؟ سن لو، باپ، چچا، بھائی، یہ لوگ شادی کے دن نہیں، جب رشتہ لگے گا لڑکے کا لڑکی کے ساتھ، جب رشتہ لگے گا تو باپ کو، چچا کو یا بھائی کو، کسی کو یہ پوچھنا ہے اپنی بہن سے، بیٹی سے، بھتیجی سے کہ فلاں لڑکے کا پیغام آیا ہے، یا میں فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہا ہوں، کیا تمہیں وہ لڑکا ایکسپٹ ہے؟ کیا تم پسند کرتی ہو؟ کیا ٹھیک ہے وہ تمہارے لیے لڑکا؟ بس پوچھ لیا، یہی اجازت ہے۔ شادی کے دن، نکاح کے دن پوچھنا یہ سراسر ظلم ہے، لڑکی پر اتیاچار ہے، اس دن نہیں پوچھا جائے گا، بس پہلے پوچھ لو۔ اور لڑکی کا سرپرست ولی پوچھے گا، ولی۔ یہاں گاؤں کا بڈھا آدمی، حاجی نمازی، اس کو وکیل بنا کے بھیجا جاتا ہے اور دو گواہ اس کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ اور لڑکی سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ جیسے آج شادی ہے، جرجیت صاحب کی کسی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے، جرجیت کے گھر سے جو کپڑے گئے، بھائی ایسا ہوتا ہے نا، لڑکی کے گھر سے لڑکے کے لیے کپڑا آتا ہے اور لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے لیے کپڑا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ شادی کے دن اگر لڑکی نے اپنے ہسبینڈ کے گھر سے آیا ہوا کپڑا خوشی خوشی پہن لیا، اس کو اپنے زیب تن کر لیا، نکاح والے دن اگر اس لڑکی نے کپڑا پہن لیا تو اس کپڑے کو پہننا اس بات کی پرمیشن ہے کہ لڑکی راضی ہے، لڑکی خوش ہے اور لڑکی اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر لڑکی نے وہ کپڑا خوشی خوشی پہن لیا تو اسی کو اجازت مان لیا جائے گا، اب لڑکی سے زبردستی نہیں کہلوایا جائے گا کہ کہو میں نے نکاح قبول کیا، ہاں یہ لڑکا مجھے قبول ہے، اب نہیں کہلوایا جائے گا۔ اگر اس نے کپڑا پہن لیا تو یہی پرمیشن ہو گئی۔ بدلو میری قوم کی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، یہ سلسلے بند کرو کہ ایک آدمی دو لوگوں کو لے کے آئے گا، اس دن پوچھے گا اور سہیلیاں کہیں گی کہہ دے ہم نے قبول کیا۔ اتنی شرم و حیا بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی، اگر وہ زبان سے نہیں کہہ رہی ہے تو مت کہلواؤ، کیونکہ وہ شرمیلی ہے، لڑکیوں کو شرم آتی ہے، لڑکیوں کو حیا آتی ہے، لڑکیاں شرماتی ہیں، مت بلواؤ، مت کہلواؤ ان سے کہ ہاں میں نے قبول کیا۔ ان کی خاموشی کو ہی پرمیشن مان لیا اور کہا اذنھا سماتھا، لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، لڑکی کی خاموشی ہی اس کی پرمیشن ہے، بس، اور نکاح مان لیا جائے گا کہ لڑکی نے نکاح قبول کر لیا۔ یہ شرم و حیا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے، آج تو موبائل پہ پہلے ہی باتیں ہو جاتی ہیں، پرپوز کر دیا جاتا ہے، ہاں میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی، تم کرو گے میرے ساتھ؟
ادھر سے ہاں میں تو آئی لو یو یہ سب چل رہا ہے آج کل، بھرمار بھری پڑی ہوئی ہے موبائل پر۔ جن لڑکیوں کی شرم و حیا کو محمد رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کی زبان سے مت کہلواؤ، اس کی خاموشی کو اس کی پرمیشن مان لو، اتنی شرم و حیا بتائی تھی لڑکی کی۔ آج لڑکیاں کتنی بے شرم بن چکی ہیں، آج موبائل پر کتنی ڈھیٹ کے ساتھ باتیں کر لیتی ہیں، گفتگو کر لیتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ موبائل پہ گھنٹوں گھنٹوں لگی رہتی ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے موبائلوں پر باتیں کرتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، کہاں گئی وہ شرم و حیا میری بہنوں، کہاں گئی وہ شرم و حیا میری ماں؟ اللہ کے نبی نے تو لڑکی کی شرم و حیا بتائی، کہاں چلی گئی وہ شرم و حیا؟ فرمایا جب تم بازار میں جاؤ یا ڈاکٹر کو دکھانے جاؤ یا میکے جاؤ یا سسرال جاؤ تو راستے سے تمہیں گزرنا بھی پڑے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز پہن کر مت جاؤ جس سے آواز آتی ہو، اس لیے لڑکی اپنے پیروں میں پازیب پہن کر گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے، اپنے پیروں میں گھنگرو پہن کر بھی گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ اگر پیر کو زمین پہ رکھتے وقت پائل کی آواز آتی ہے تو ایسی پائل پہن کر گھر سے نکلنا حرام ہے۔ گھنگروؤں کی آواز آتی ہے تو ایسے گھنگروؤں کی آواز، گھنگرو پہن کر گھر سے باہر نکلنا حرام۔ اگر وہ چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے وقت چوڑیاں کھنکتی ہیں اور چوڑیوں میں آواز آتی ہے تو عورت کا گھر سے باہر نکلنا چوڑیاں پہن کر، اور ایسی چوڑیاں جو آواز کرتی ہیں، ایسی چوڑیاں پہن کر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے۔ میک اپ کرنا عورت کے لیے گھر میں جائز ہے، لیکن میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، عورت کے لیے حرام ہے۔ عورت گھر سے باہر میک اپ کر کے نہیں جا سکتی ہے۔ میری بچیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، ذرا غور کرو، اسلام تمہیں کس چیز کی، اسلام تمہیں کیا بتا رہا ہے، اور آج ہماری ماں بہنیں کہاں پہنچ چکی ہے۔ آج تم مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کو فخر سمجھتی ہو، آج مردوں کے ساتھ بیٹھ کر آفس میں کام کرنے کو تم فخر سمجھتی ہو۔ تمہیں معلوم ہے یہ زمانہ کتنا آگے بڑھ چکا ہے؟